بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اصل بات میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان بہت جلد اپنی خود ساختہ جناح کلاس فریگیٹ لانچ کرنے جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کی بحریہ کی ماڈرنائزیشن اور خود انحصاری کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ پاکستان کی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے بھی تصدیق کی ہے کہ یہ وار شپ جلد ہی لانچ کی جائے گی، جس سے پاک بحریہ کی جدید صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ دوستو، ترکی کا ایک بہت بڑا نیشنل وار شپ پروگرام ہے، جس کے تحت ترکی جدید ترین ملٹی پریس کارویٹس، فریگیٹس اور ڈسٹرائرز بنا رہا ہے۔ ترکی کے اسی پروجیکٹ کو پاکستان نیوی نے بھی جوائن کیا تھا، جس کے تحت پاکستان نیوی اور ٹرکش نیوی مل کر پاکستان کے لیے بابر کلاس کارڈز بنا رہے ہیں، جو کہ ترکی کے ADA کلاس کارویٹ سے بھی بڑی ہیں۔ ترکی کے ساتھ مل کر پاکستان نے ایسی 4 کالرز بنانے کا معاہدہ کیا تھا، جن میں 2 ترکی نے تیار کرنی تھی اور 2 پاکستان کی کراچی شپ یارڈ میں، اور اس قسم کی پہلی کارویٹ 2023 میں پاکستان نیوی میں شامل ہو بھی چکی ہے۔ باقی کی 3 بھی بہت جلد سروس میں شامل ہو جائیں گی۔ اب جو پاکستان کے انجینئرز اور جہاز ساز ترکی کے ساتھ اس پروجیکٹ پر مل کر کام کر رہے تھے، ان کی مہارت سے پاکستان کی بحری دفاعی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، اور انہی کی مدد سے پاکستان اپنی خود کی فریگیٹ بنا رہا ہے، جو کہ جناح کلاس فریگیٹ ہے، اور پاکستان ایسی 8 فریگیٹس خود سے بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، جو میٹیریل آپریشنز کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ جناح کلاس فریگیٹس جدید ترین سینسرز، نئی نسل کے ویپن سسٹم سے لیس ہے، اور اس میں مقامی طور پر پاکستان کا اپنا سپر سونک میزائل سسٹم بھی انسٹال کیا گیا ہے، جو کہ سمیش میزائل ہے۔ پاکستان کی یہ فریگیٹ اینٹی سرفیس وار فیئر، اینٹی سب مرین وار فیئر اور ایئر ڈیفنس کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ جدید سیٹلائٹ ڈیزائن کے ساتھ اس وار شپ کا ریڈار کراس سیکشن بھی کم ہوگا، جس کی وجہ سے یہ وار شپ ایسے ماحول میں بھی آرام سے سروائیو کر سکے گی جہاں بہت زیادہ خطرہ ہوگا۔ تیز بارش میں ایک طاقتور پروفیشن سسٹم بھی متوقع ہے، جو کہ ہائی سپیڈ آپریشنز اور لانگ رینج آپریشنز کو ممکن بنائے گا، جس سے اسے پاکستان کی خصوصی اقتصادی زون اور بحر ہند میں سمندری تجارتی راستوں کی گشت اور تحفظ کام کرنے کی اجازت ملے گی۔ اس میں جدید ترین ریڈار اور الیکٹرانک ورکر سوٹس بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ ممکنہ خطرات کی بہتر ٹریکنگ اور بہتر نشان سازی فراہم کرے گا۔ جناح کلاس کی جو سب سے اہم خصوصیت سمجھی جا رہی ہے، وہ اس کا سمیش میزائل سسٹم ہے، جو کہ پاکستان نے خود ڈیولپ کیا ہے، جو کہ اینٹی وارشپ اور زمین پر حملے کے دوران مشنوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کی رینج 350 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور مارک 2.5 سے زیادہ کی رفتار سے سفر کرنے کی صلاحیت کے ساتھ سمیش میزائل دشمن کے بحری احساسوں کے خلاف پاکستان کو ایک زبردست قوت فراہم کرتا ہے۔ اس میزائل میں MARV ٹیکنالوجی بھی یوز کی گئی ہے، یعنی کہ مینوریبل ری انٹری وہیکل، جس کی وجہ سے اس کی پریسیشن کافی ہائی ہو جاتی ہے، جس سے یہ ایسے ہدف کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے جس کا ہائی لیول کا دفاع کیا گیا ہو یا ہائیلی سیکیور ہو۔ میزائل کی مینوریبل وہیکل کیپیبلٹی سے مراد ایسی صلاحیت ہوتی ہے جس میں میزائل کا وار ہیڈ، جو کہ رینٹری ویکر ہوتا ہے، فضائی دفاعی نظاموں سے بچنے کے لیے اپنا راستہ بدل سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی میزائل کو زیادہ مخلق اور ناقابل پیش گوئی بناتی ہے، جس سے دشمن کے لیے اسے روکنا یا تباہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ MARV والے وار ہیڈز میں چھوٹے راکٹ انجن یا تھریسرز لگے ہوتے ہیں، جو وار ہیڈ کو اپنی پوزیشن یا راستہ تبدیل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ وار ہیڈ کمپیوٹر کنٹرول ہوتے ہیں اور اپنی ہدف کی طرف بہترین راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سمیش میزائل پاکستان نیوی کی اینٹی ایکس اور ایریا ڈینائل یعنی کہ A2 اور AD حکمت عملی کا ایک اہم حصہ رکھتا ہے، جو کہ مخالفین جیسے کہ انڈین نیوی کو پاکستان کی خصوصی اقتصادی زون میں آزادانہ طور پر کام کرنے سے روکنے کی ایک منظم کوشش ہے۔ ابتدائی طور پر سمجھا جاتا تھا کہ یہ میزائل CM302 یا براموس کی طرح ایک سپر سونک کروزنگ اینٹی شپ میزائل ہے، لیکن سمیش کو ایک ASBM کے طور پر تصدیق کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کی کلاس اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کی ہے۔ اس میزائل کو پاکستان کی ذوالفقار کلاس ملٹی مشن فریگیٹ سے فائر ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے۔ دوستو، اس وارشپ میں ایک جدید لانچ سسٹم بھی ہوگا، اسے مختلف قسم کے فضائی دفاع پر مارٹ کرنے کے لیے اہلیت ملے گی، اور اس میں ایک کلوزنگ ویپن سسٹم بھی ہوگا، جو کہ ان کمنگ میزائل اور ڈرونز کے خلاف دفاع دے گا۔ اس میں جدید ترین سونار سسٹمز بھی ہیں اور ٹارپیڈو سسٹمز بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ وارشپ دشمن کی آبدوزوں کو ڈھونڈ بھی سکے گی اور انہیں نشانہ بھی بنا سکے گی، جسے ایک جامع دفاعی پیکج فراہم ہوگا۔ پاکستان کا مقامی طور پر ایسی وارشپ کی پیداوار، پاکستان کا غیر ملکی سپلائزر پر انحصار کم کرنا اور خود کفیل ہونے کی طرف بہترین قدم ہے۔ دوستو، پاکستان نیوی نے 2005 میں ایک ورژن بنایا تھا، جس کے تحت پاکستان نیوی نے اپنی توسیع اور طاقت بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ 2015 میں شروع کیا گیا یہ ویژن اب مکمل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسی منصوبے کے تحت پاکستان نیوی نے نئے فریگیٹس، کار، سب مرینز، جیٹ پاور، سمندری کا اشتیا
ہتھیاروں اور اضافی ہیلی کاپٹرز کے ساتھ ساتھ ڈرون اس میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان نیوی کے ورژن میں 50 وار شپس کو سروس میں شامل کرنا تھا، جو کہ ایک دلچسپ بمر ہے، اور پاکستان نیوی اس طرف گامزن بھی ہے، جیسا کہ پاکستان نیوی بابر کلاس کارویٹ بنا رہا ہے، جناح کلاس بنا رہا ہے اور سب مریض بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اپنے بیڑے میں ایک اور آف شور پیٹرول ویسل PNS سرحدوں کی حفاظت کو بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ شور پیٹرول ویسل OPVB-2 کا چوتھا یمامہ جہاز ہے، جو پاکستان نیوی کے بیڑے میں شامل کیا گیا ہے، جسے رومانیہ کی ڈائمنڈ شپ یارڈ میں تعمیر اور کمیشن کیا گیا تھا۔ اس جہاز کو کراچی میں پاکستان نیوی میں ایک تقریب میں شامل کیا گیا ہے۔ PNS یمامہ ملٹی پریس ہے اور انتہائی چستی والا میڈیم سائز کا آف شور پیٹرول ویسل ہے اور ٹرمینل دفاعی نظام، جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر اور اینٹی شپ اور اینٹی ایئرپورٹ کی صلاحیتوں سے لیس ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ملٹی رول ہیلی کاپٹر کو سوار کرنے کے قابل ہے اور مختلف قسم کے مشنوں کے انجام دینے کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ لانگ ٹائم کے لیے کسی ٹاسک فورس کے حصے کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے۔ دوستو، جون 2024 میں پاکستان نیوی نے اپنے بیڑے میں 2 جنگی بحری جہاز بابر اور حسنین کو بھی شامل کیا تھا، جس کے چند روز بعد انہوں نے ایک متعدد قومی ٹاسک فورس CTA-50 کی کمان سنبھالی، جو مشرق وسطیٰ کے جنوب مشرقی پانیوں میں سمندری سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ دار ہے، جو بحیرہ عرب، عمان کی خلیج اور عدن کی خلیج میں کام کر رہے ہیں۔ اپنے بیڑے میں مختلف جنگی جہازوں کو شامل کرنے کے علاوہ پاکستان نیوی نے حالیہ برسوں میں مشترکہ آپریشن صلاحیتوں کو بڑھانے اور خود کو مضبوط بنانے کے لیے دوست ممالک کے ساتھ متعدد مشترکہ مشقیں بھی شروع کی۔ پاکستان نیوی نے 7 سے 11 فروری تک ہونے والی امن سمندری مشقوں کے لیے اس سے زائد ممالک کو انوائٹ کیا ہے، جس میں پہلی بار سینئر بحری رہنماؤں کے لیے ایک مکالمہ بھی شامل ہے۔ ہر 2 سال بعد منعقد ہونے والی اس مشق میں جہاز، طیارے اور خصوصی آپریشن فورسز شامل ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان نیوی بڑی تیزی سے پانی پر اپنا کنٹرول مضبوط کر رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے پاکستان نیوی کی رینکنگ دنیا میں اس وقت 27ویں نمبر پر ہے، جو کہ امید ہے اب یہ نمبر بہتر ہوگا۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فیصل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔